بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ، اس کے ضمن میں یہ تعداد بیان کریں گے کہ صحیح مذہب پر، صحیح ترین اقوال پر کتنی صورتیں قرآن پاک میں مکی ہے اور کتنی صورتیں مدنی ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ اختلافات موجود ہیں، لیکن مجموعی اقوال میں سے درست ترین قول یہی ہے کہ مدینہ میں 29 صورتوں کا نزول ہوا، جو یعنی وہ صورتیں جو مدینہ سے مراد مدنی، جن صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، وہ مدنی صورتیں قرآن پاک میں کل 29 ہے، اور مکی صورتیں قرآن پاک میں 85 ہے۔ اب صاحب کتاب نے یہ کیا ہے کہ 29 جو صورتیں مدنی ہیں ان کا یہاں پہ نام گنا دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ جو 85 صورتیں ہیں وہ مکی ہے۔ مکی صورتوں کے نام گنائے نہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نکال سکتا ہے کہ جو صورتیں مدنی ہیں ان کے نام گنا دیے گئے، ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مکی ہے۔ کہتے ہیں نزلت بالمدینۃ 29 سورۃ، مدینہ میں 29 صورتیں نازل کی گئی، اور مدینہ سے مراد کہ جو صورتیں مدنی ہیں وہ، اور وہ 29 صورتیں یہ ہیں: البقرہ، آل عمران، والنساء، والمائدۃ، والانفال، التوبۃ، الرعد، الحج، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، حجرات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ اور نیچے تک۔ اس کے بعد ہے وسائر ذالک نزل بمکہ، اس کے علاوہ تمام مکہ میں نازل کی گئی، وہ 85 سورہ، اور یہ 85 صورتیں ہیں۔ اذ سور القرآن کلھا 114، اس لیے کہ قرآن پاک کی ٹوٹل جو کل صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، تو 114 میں 29 صورتیں مدنی اور 85 صورتیں جو ہے مکی ہے۔ اب صورتوں کی ایک اور اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے، حضری اور سفری کے اعتبار سے۔ نام سے ہی ظاہر ہے، حضری کہیں گے کہ وہ صورتیں یا وہ آیتیں جن کا نزول حالت حضر میں ہوا، اور سفری کہیں گے وہ صورتیں یا وہ آیتیں جن کا نزول حالت سفر میں ہوا۔ کہتے والحضری ما نزل بالحضر والسفری ما نزل فی السفر، حضری وہ صورتیں ہیں جو حالت حضر میں نازل ہوئی، اور سفری وہ ہیں جو سفر میں نازل ہوئی۔ واما السفری فلہ امثلہ، لیکن سفری تو اس کی چند مثالیں ہیں، یعنی سفری صورتیں کم ہیں۔ منہا آیت التیمم فی سورۃ المائدہ، انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے آیت تیمم، سورہ مائدہ کی آیت تیمم۔ اولھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الی آخر الآیہ، اس کی پہلی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فإنھا نزلت بمحل یسمى بذات الجیش، یہ آیت ایسی جگہ پر نازل ہوئی جس کو ذات الجیش کہا جاتا ہے، وہی وراء ذی الحلیفہ، اور کہتے ہیں اس کا مقام جو ہے ذو الحلیفہ نامی علاقے کے پیچھے ہے۔ وقیل بالبیداء، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیداء میں نازل ہوئی ہے، وہی ذو الحلیفہ، اور بیداء ذو الحلیفہ ہی میں واقع تھا۔ بالقرب من المدینہ، مدینہ سے قریب میں ایک علاقہ ہے، من طریق مکہ، مکہ کے راستے پر۔ وعلی کل، روایت جو بھی ہو تمام قول پر، فإنھا نزلت فی القفول، وعلی کل، تمام باتوں کی بنیاد پر، یعنی چاہے وہ ذات الجیش مانے جو ذوالحلیفہ کے پیچھے ہے، یا بیداء مانے جو ذوالحلیفہ مدینہ سے قریب ہے، تمام قول کی بنیاد پر فإنھا نزلت فی القفول، تو بے شک یہ وہ آیت ہے جو قافلوں میں نازل ہوئی، من غزوۃ المریسی، غزوہ مریسی سے واپسی کے والے قافلے میں نازل ہوئی۔ وہم داخلون المدینہ، جبکہ صحابہ مدینے میں داخل ہونے والے تھے۔ کما ثبت فی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے۔ ومنہا سورۃ الفتح نزلت فی شأن الحدیبیۃ، اور انہی سفری صورتوں میں سے ایک سورہ فتح ہے جو حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے۔ کما اخرجہ الحاکم فی قراء الغمیم واد بینہ وبین المدینہ نحو 170 میلا وبینہ وبین مکہ نحو 30 میلا۔ کہتے ہیں کہ
سورہ فتح جو ہے یہ حدیبیہ کے واقعے میں نازل ہوئی ہے، حدیبیہ والی حالت میں جو صلح حدیبیہ ہوا اس سفر میں، جیسا کہ اس حدیث کو امام حاکم نے بحقی شریف میں نقل کیا ہے۔ یہ علاقے کا نام ہے قراء غمیم، یہ ایک وادی ہے کہ اس کے اور مدینے کے درمیان جو ہے وہ 170 میل کا فاصلہ تھا، اور اس کے اور مکہ کے درمیان جو 30 میل کا فاصلہ ہے۔ تو مطلب وہ یہ جو سورہ فتح نازل ہوئی ہے یہ مکہ سے قریب اور مدینہ سے دور ایک وادی قراء غمیم میں نازل ہوئی ہے۔ ومن اسفان الیہ ثلاثۃ امیال، اور اسفان سے اس وادی تک جو ہے 3 میل پڑتے ہیں، مطلب اسفان سے بہت ہی قریب وہ علاقہ تھا جہاں سورہ فتح نازل ہوئی۔ وامثلۃ الحضری یہ کثیرۃ، اور حضری جو صورتیں یا آیتیں ہیں وہ کثیر ہے، اس کی مثالیں کثیر ہے، لکونہ الاصل، اس لیے کہ انسان کی 2 حالت ہوتی ہے سفر و حضر میں، تو حضری جو حالت ہے وہ حالت اصل ہے، لکونہ الاصل، اس کے اصل ہونے کی وجہ سے، فلا یحتاج الی تمثیل لوضوحہ، تو اس کی وضاحت کے لیے کوئی مثال دینے کی حاجت نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وتقسیم نزول القرآن الی مکی و مدنی و حضری و سفری باعتبار المکان، کہ نزول قرآن کی تقسیم مکی، مدنی یا حضری یا سفری کی طرف مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے، وینقسم ایضا باعتبار زمان، اور یہ تقسیم اعتبار زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کیسے الی لیلی و نہاری و صیفی و شتائی، کہ وہ صورت لیلی ہے یا نہاری ہے، صیفی ہے یا شتائی ہے۔ تو جو آیتیں یا صورتیں رات میں نازل ہوئی اس کو لیلی کہیں گے، جو آیتیں یا صورتیں دن میں نازل ہوئی اس کو نہاری کہا جاتا ہے، اور جو موسم گرما میں نازل ہوئی اس کو صیفی کہیں گے، اور جو موسم سرد میں نازل ہوئی اس کو شتائی کہیں گے۔ تو امثلۃ النہاری کثیرۃ، نہاری آیتوں کی مثالیں بہت زیادہ ہے، لأن الاصل، اس لیے کہ وہی اصل ہے کہ عام طور پر جو کام کاج ہوتے ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا اللَّيْلِيُّ فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ آیَةُ تحویل القبلہ، لیکن لیلی تو اس کی مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے تحویل قبلہ کی بھی آیت ہے۔ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الصَّيْفِ، یہ آیت الکلالہ، اور صیفی یعنی موسم گرما والی آیتوں کی مثالوں میں سے ایک مثال ایک آیت جو آیت کلالہ ہے، وَهِيَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اللہ کا یہ فرمان ہے، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کلالہ کہیں گے وہ شخص کہ جس کا کوئی رشتہ دار دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ چلا گیا دنیا سے، اور اس کے ورثاء جو ہے اصحاب فرائض وغیرہ میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کہتے ہیں کہ موسم گرما میں نازل ہوئی، الی آخر سورۃ النساء، سورہ نساء کی آخری آیت تک۔ وسماها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت السیف، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کو آیہ سیف فرمایا، کما ثبت فی صحیح مسلم عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ یہ بات مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ ومن امثلۃ الشتائی قولہ تعالیٰ، اور شتائی مثالوں میں سے جن آیتوں کا نزول موسم سرما میں ہوا ان کی مثالوں میں سے ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان الذین جاءوا بالافک الی قولہ تعالیٰ ورزق کریم فی سورۃ النور، سورہ نور میں ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر کے ورزق کریم تک کی جو آیت ہے یہ آیت شتائی ہے۔ ففی صحیح یعنی عائشہ انہا نزلت فی یوم شاتین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو ٹھنڈی کے دن میں نازل ہوئی تھی۔ تو لیلی، نہاری اور صیفی اور شتائی اس اعتبار سے بھی آیتوں اور صورتوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا، اول ما نزل، پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ اس کو میں نے بعض جگہ مجہول بھی پڑھا ہے اس فعل کو نزلہ، اور بعض جگہ اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں لازم کے اعتبار سے، نازل کرنے کے اعتبار سے نزلہ پڑھیں گے اور نازل ہونے کے اعتبار سے نزلہ پڑھیں گے، متعدی لازم کے اعتبار سے۔ اول ما نزل، کہتے ہیں اختلف فی اول ما نزل من القرآن علی اقوال، چند اقوال کی بنیاد پر قرآن پاک کی پہلی آیت کیا نازل ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہے فی اول ما نزل من القرآن، قرآن میں کس چیز کا پہلے نزول ہوا، اس میں علی اقوال چند اقوال کی بنیاد پر۔ یہ 4 قول یہاں تقریباً بیان کریں گے صاحب کتاب، کہ ایک قول میں کہا جائے گا کہ یہ اقرأ بسم ربک الذی، اس کا نزول سب سے پہلے ہوا۔ ایک میں کہا جائے گا کہ یا ایھا المدثر، اس کا نزول پہلے ہوا،
اور ایک میں کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول پہلے ہوا، اور ایک میں کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول پہلے ہوا۔ سب سے زیادہ اقوال جو ہے وہ اس تعلق سے ملتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک اور یا ایھا المدثر، یہ دو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب اس کی تطبیق بھی نیچے صاحب کتاب نے دی ہے، دیکھیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہوا صحیح، اور یہی زیادہ صحیح ہے، اقرأ بسم ربک احدھا وہو صحیح، ان میں سے چار اقوال میں سے ایک قول ہے جو زیادہ صحیح ہے، اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک ہے، وہذا ثابت فی الصحیحین وغیرہما، اور یہ صحیحین کی حدیث میں بھی ثابت ہے اور ان کے علاوہ کی حدیثوں میں بھی، ان کے علاوہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک، اور وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، وہ فرماتی ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جس چیز کی ابتدا کی گئی ہے، اس میں جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس وحی سے سب سے پہلے ابتدا کی گئی ہے وہ وحی رؤیائے صالحہ ہے، یعنی نیند میں اچھے خواب کا آنا ہے۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، وحی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی سب سے پہلے ابتدا کی گئی وہ ہے رؤیائے صالحہ فی النوم، نیند میں اچھے خواب کا آنا۔ فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خواب کو نہیں دیکھتے مگر یہ کہ وہ صبح کے سفیدی کی طرح، بھور جس کو ہم کہتے ہیں، بھور کے مثل وہ خواب آتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو خلوت نشینی محبوب ہونے لگی، یعنی آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی۔ حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی۔ وکان یخلو بغار حراء، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حراء میں خلوت نشینی اختیار فرماتے تھے۔ فیتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد، اور تو آپ اس میں تحنث فرماتے، یعنی گوشہ نشینی اختیار فرماتے، اور تحنث کا یہاں مطلب ہے کہ چاند کی راتوں میں عبادت گزاری فرمانا، چاندنی راتوں میں، چاند والی راتوں میں، قبل ان ینزع الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف اترنے سے پہلے ان راتوں میں آپ جو ہے وہاں پہ خلوت نشینی اختیار فرماتے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے زاد راہ بھی لے کر جاتے، یعنی کھانے پینے کے کچھ سامان بھی کچھ دن کے لیے آپ لے کر جاتے۔ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر آپ حضرت خدیجہ کی طرف واپس لوٹتے۔ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا، پھر اتنی ہی مثل میں زاد راہ لے کر چلے جاتے، یعنی کھانے پینے کے سامان لے کر چلے جاتے۔ حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ فِي غَارِ حِرَاءَ، یہاں تک کہ آپ کے پاس غار حراء میں حق کی تشریف آوری ہوئی۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ فقالت، انہوں نے کہا، اقرأ، پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا۔ فاخذنی، تو انہوں نے مجھے پکڑا، فغطنی، تو بھینچ لیا، یعنی سینے سے لگا کر دبایا۔ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طرف سے بہت کوشش پہنچ گئی، یعنی میں بہت پریشانی میں آ گیا۔ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری جانب سے بہت محنت پہنچی۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، پھر انہوں نے کہا، اقرأ، پڑھو۔ قلت، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا۔ فاخذنی، تو انہوں نے مجھے پھر پکڑا۔ فغطنی، پھر بھینچا۔ الثانیۃ، دوسری مرتبہ۔ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طرف سے خوب کوشش پہنچ گئی۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، پھر فرمایا، اقرأ، پڑھو۔ قلت، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ فاخذنی فغطنی الثالثہ، پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے بھینچ دیا۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، یہاں مراد دبانا، بھینچنا یعنی دبانا۔ فقال، پھر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ وفی بعض الروایات حتی بلغ ما لم یعلم الحدیث بطولہ، تو انہوں نے یہ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اور بعض روایت میں کہ یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو ہے ما لم یعلم تک پہنچا۔
حدیث پوری لمبائی کے ساتھ اس کے طوالت کے ساتھ آگے موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسانی سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے، پھر آپ نے حضرت خدیجہ نے ان کو جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے جو پرانی کتابوں کے عالم تھے، اور اس میں تفسیر ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ اس کے بعد القول الثانی یا ایھا المدثر، دوسرا قول ہے کہ یہ یا ایھا المدثر والی سورہ جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ فقد روى الشیخان عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد اللہ ای القرآن انزل قبل، کہ شیخین یعنی صحیح مسلم اور صاحب صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں فرمایا گیا، انہوں نے روایت کی ہے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس چیز کا نزول ہوا؟ قال، انہوں نے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر۔ اس کو انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں سنتے ہیں۔